سب سے پہلا انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے پلاننگ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے نبی علیہ السلام، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جانشین بنانا چاہتا ہوں، زمین میں رہنے والی ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في مقام آخر قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لائق صد احترام صدر اجلاس عام، محترم و مکرم ناظم اجلاس صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما، موقر علماء کرام، سامعین و سامعات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی مائیں اور بہنوں، حالیہ دنوں میں جو لوگ سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے واقفیت رکھتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے یہ معلوم ہوگا کہ بڑی باریکی سے، بڑی چالاکی سے کچھ اعتراضات ہمارے اور آپ کے پیارے دین اسلام پر کیے جا رہے ہیں۔ باتیں تو بہت کچھ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ موضوع میرا ہوگا حالات حاضرہ اور مسلمانوں کا عقیدہ و ایمان۔ حضرات گرامی، پہلا سوال یہ ہے کہ اس دھرتی کا سب سے پہلا انسان کون ہے؟ یہ جواب ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے، ان کا نام آدم علیہ السلام ہے، لیکن یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے
انسانیت کی شروعات کیسی ہوئی، اس کے تعلق سے کئی ایک تھیوری پائی جاتی ہے۔ سب سے مشہور تھیوری ڈارون کی تھیوری کہی جاتی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ آج کا جو یہ منش، آج کا جو انسان ہے، ہیومن بینگ ہے، یہ پہلے کبھی بندر تھا۔ یہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے تطوراتی مراحل کو طے کرنے کے بعد یہ ایک مکمل انسان بنا ہے، جبکہ سائنسداں حضرات خود ڈارون کی اس تھیوری کو صحیح نہیں مانتے، اور اس کے کئی ایک مخالفین نے اس پر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ لیکن بچپن میں شاید آپ نے بھی پڑھا ہو، ہم نے بھی پڑھا کہ انسان کیسے پیدا ہوا، کیسے شروعات ہوئی، بندر تھا، پھر دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ یہ باقاعدہ چتر کے ساتھ، تصویروں کے ساتھ کتابوں میں ہمیں پڑھایا گیا، جو کہ غلط تھا۔ آج پھر سے وہی بات ابھر کے آئی ہے۔ کوئی کہتا ہے آدم و حوا کی کہانی، آدم و حوا کا واقعہ، یہ سب بکواس ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہمارا قرآن ہمیں اور آپ کو جس یقین و اعتماد کے ساتھ انسانیت کی شروعات کے حوالے سے بتلاتا ہے، اس یقین و اعتماد کے ساتھ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ قرآن مجید اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلافات بہت ہوتے، لیکن اللہ ہی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انسان کو میں نے کیسے پیدا کیا، اس کی شروعات کیسی ہے۔ قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے، قرآن کی شروعات ہی میں تقریباً چوتھے صفحے کی شروعات ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی شروعات کیسے ہوئی، سب سے پہلا انسان کون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے سے پہلے پلاننگ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے نبی علیہ السلام، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جانشین بنانا چاہتا ہوں، زمین میں رہنے والی ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ رب العالمین، ایسی مخلوق کو کیوں تو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی۔ فرشتوں نے یہ اس لیے کہا کہ انسانوں سے پہلے جو جنوں کی آبادی اس روئے زمین پر رہا کرتی تھی، اس دنیا میں رہا کرتی تھی، وہ اس پہ فساد برپا کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے۔ فرشتوں نے اس لیے کہا اے اللہ ایسی مخلوق کو کیوں بنانا چاہتا ہے جو ان کی طرح زمین میں جا کر دوبارہ فساد کرے گی، لڑائی کرے گی، جھگڑے کرے گی، آپس میں ایک دوسرے کی گریبانوں کو پکڑے گی، ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچے گی، ایک دوسرے سے دشمنیاں پالے گی، ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو جائے گی۔ اے اللہ ایسی مخلوق کو تو کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ابلیس کو، سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ اللہ نے آگے چل کے وہ بات بھی ارشاد فرمائی اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کریے کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا کر تیار کر دیا، ان کے اندر روحیں ڈال دی گئی۔ اور آدم کو بنایا کیسے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کن کے کلمے کے ذریعے سے بنایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کی عیسائیوں،
تم عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ اے عیسائیوں، تم عیسیٰ پر اعتراض، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جس قدرت سے پیدا کیا بغیر باپ کے تمہیں یقین نہیں آتا۔ تم آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، انسانیت کی شروعات جس سے ہوئی ان کو ہی دیکھ لو، ان کو تو ہم نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان کو تو ہم نے بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہا گیا، انہیں اللہ رب العالمین کی اولاد نہیں شمار کیا گیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں شمار کرتے ہو؟ اللہ نے آدم کو کیسے پیدا فرمایا؟ فرمایا کن فیکون، تو اللہ رب العالمین کی قدرت سے آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ فرشتوں میرے بندے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اسے بھی حکم دیا گیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے فرمایا کہ سبوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کفر کیا اور وہ مشرکوں میں سے، کافروں میں سے، اللہ رب العالمین کے نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اب آدم علیہ السلام کا سجدہ بھی ہو گیا، آدم علیہ السلام فرشتوں پہ فوقیت بھی پا گئے علم کے ذریعے سے، سجدہ بھی ہو گیا، ابلیس راد درگاہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی ڈال دیا۔ یہ میں آپ کو پوری شروعات کی تاریخ بتلاتا ہوں، ہمارے اور آپ کے لیے باتیں یہ نئی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے انتہائی زیادہ نہیں ہے جو اسے بکواس کہتے ہو، وہ چاہے کسی بھی دھرم کے بڑے دھرم گرو ہی کیوں نہ رہے ہو، لیکن یہ باتیں ان کے لیے پوری اتھینٹک ہونی چاہیے، پورے پروف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہمارا قرآن انسانیت کی شروعات کے حوالے سے کیا کہتا ہے وہ پورا کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سجدہ بھی ہو گیا، جنت کے اندر داخل ہو گئے۔ تفسیر خازن، تفسیر ابو سعود اور اسی طرح سے تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر اور دیگر بڑی معتبر اور مفصل تفسیروں کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں ڈال دیے گئے۔ اب جنت کے اندر مایوس بیٹھے ہیں، جنت نعمتوں سے بھری ہے، جنت کے اندر سب کچھ ہے، نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، کمرے بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے چہرے پہ سکون نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ان کی بیوی، ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تفسیر خازن کے اندر عبارت آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، نیند میں تھے، نیند کی حالت میں حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ اسی لیے عورت کے اندر تھوڑی سی غفلت پائی جاتی ہے کیونکہ وہ نیند کی حالت میں پیدا کی گئی اور وہ پسلی سے پیدا کی گئی، سب سے اوپر والی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اس لیے ان کے اندر تھوڑی سی کجروی بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی نزاکت بھی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے جب اپنے سرہانے دیکھا حوا علیہ السلام موجود ہیں، فرمایا لماذا خلقت، اے میرے سامنے بیٹھی ہوئی اللہ کی مخلوق تجھے کیوں پیدا کیا گیا؟ حضرت حوا ارشاد فرماتی ہے خلقت لتسکن الیہ، مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ تم مجھ سے سکون حاصل کرے، اور اللہ نے اسی بات کو سورہ روم میں ارشاد فرمایا۔ پوری تفصیل جانیں، اپنے ان غیر مسلموں کو بھائیوں کو بھی بتلائیں اور ٹی وی چینل پر آنے والے لوگوں کی باتوں کو بھی پرکھیں۔ اللہ نے اس کائنات کی شروعات انسانی اعتبار سے کیسے کیا، انسانوں کو اللہ نے کیسے پیدا فرمایا۔ آدم پیدا ہوئے جنت کے اندر جائے، حوا علیہ السلام اس طرح سے پیدا کر دی گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کے رب ہونے کی نشانیوں میں سے، اس کی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے مردوں سے ان کا جوڑا ہی پیدا فرمایا، ہمارے اور آپ کے لیے ہمارا جوڑا پیدا فرمایا تاکہ ہم ان سے سکون حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین اس میاں بیوی کے جوڑے میں بڑھاپے کے اندر بھی مودت و رحمت ڈال دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام آپس میں متعارف ہو گئی، ایک دوسرے سے وہ تعارف ہو گیا، ایک
دوسرے کو جاننے پہچاننے لگے، جنت کے اندر خوشی خوشی رہنے لگے۔ اب قرآن اس کے آگے کی بات بتلاتا ہے کہ آدم و حوا ساتھ میں رہ رہے تھے، لیکن آدم و حوا کی وجہ سے جو رادے درگاہ ٹھہرا تھا، جو ابلیس ملعون قرار پایا تھا، اس نے دشمنی دل میں ٹھان لی تھی، دشمنی دل میں ٹھان لی تھی کہ اب ان کو ہم سکون سے تو نہیں رہنے دیں گے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پہ فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، شیطان کو اپنا دشمن ہمیشہ ماننا، کبھی بھی اس کو اپنا دوست نہ تسلیم کرنا۔ وہ پہلے دن سے لگا ہوا ہے آپ کو جنت سے دور کرنے کے لیے، آپ کو جنت سے اعمال سے دور کرنے کے لیے، ایسے کام وہ آپ کو کرنے ہی نہیں دینا چاہتا جس سے آپ واپس جنت میں جا سکو۔ چنانچہ اس نے دشمنی نبھانی شروع کر دی۔ اور ہوتا ہے نا کہ جب دشمنیاں ہوتی ہیں تو دشمنی جب کسی کی کسی سے ہو جاتی ہے تو اپنے دشمن کو وہ اچھی چیزوں میں، سکون سے، نعمتوں میں دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ ابلیس کی یہ فطرت تھی، اور جس انسان کے اندر یہ فطرت ہو کہ اپنے بھائی کو اب کسی دشمنی کی بنیاد پر سکون سے نہیں دیکھنا چاہتا، سمجھو اس کے اندر شیطنت ہے، سمجھو اس کے اندر شیطانوں جیسی فطرت ہے۔ یہ ابلیس والے طور طریقے پہ موجود ہے۔ ابلیس نے کوشش کی کہ آدم علیہ السلام کو باہر نکلوانا ہے، چنانچہ عورت کے ذریعے سے حملہ کیا اور ان دونوں کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے آیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے آدم سے کہا تھا آدم یہ ساری جنت تیرے لیے بنائی گئی، جنت میں جو کچھ ہے مزے سے کھا، سب کچھ تیرے لیے ہے، یہ جنت کی ساری چیزیں تیرے لیے، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، اگر گئے تیرا نقصان بڑا ہوگا، تو خسارے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا تھا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم و حوا اس جنت کے اندر آرام سے رہو، سکون سے رہو، جہاں چاہو رہو، جو چیز کھانے کا دل کرے وہ کھاؤ، ساری جنت تمہارے لیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے ان کو وعدے دلائے، شیطان نے انہیں قسمیں کھا کھا کے بتائی، اے آدم تمہیں پتا نہیں تمہارے رب نے اس درخت سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر یہ کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہنے لگو گے، ہمیشگی کی زندگی تمہیں جنت میں مل جائے گی، اور تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ رہو، اس لیے تمہیں منع فرمایا۔ بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام آ گئی، کھا لیا، باہر نکال دیے گئے، باہر نکال دیے گئے۔ اب اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا۔ ایک ہی درخت کی بات تھی، یہاں بعض علماء نے استنباط یہ کیا ہے اور یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو آدم کے لیے حلال کیا، صرف ایک درخت کو حرام کیا تھا۔ آزمائش انسان کی وہیں سے شروع تھی، آج تک ہے، کل قیامت تک ہوگی کہ اللہ اکثر چیزوں کو حلال کر رہا ہے، کچھ چیزوں کو اللہ حرام کر رہا ہے، یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے۔ وہیں سے یعنی حرام کردہ چیزوں کی طرف بندہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے، وہیں سے اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا مطیع فرما بردار ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپناتے ہیں اور پھر اس کو کر کے ان حرمتوں کو پامال کرتے ہیں اور کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ہم آزمائش میں ایسے ہی ناکام ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے دادا آدم و حوا ناکام ہو گئے تھے۔ اور انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا، ابلیس، تم تینوں اور تمہاری پوری ذریت زمین پہ جاؤ۔ اللہ نے کہا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم دونوں، تم تینوں زمین پہ اترو، تینوں آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہو، آدم و حوا ایک نسل سے، ایک جنس سے ہو، یہ انسان ہے اور ابلیس شیطان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کھلم کھلا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جاؤ، دنیا کی زندگی تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہرگز نہیں ہوگی، زمین میں تمہارے لیے رہنے کا بندوبست کر دیا گیا، تمہارے لیے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا گیا، ایک متعینہ مدت تک تم دنیا میں جاؤ گے، زمین پر رہو گے۔ یہاں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج چاند پہ کمندے ڈالنے والے بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے ماہرین سائنسداں یہ کھوج کر رہے ہیں کہ زمین کے علاوہ کسی اور سیارے پہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ شیخ ابن عثیمین کا جملہ ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے جینے کا سامان، تمہارے لیے جینے کے لیے ایٹماسفیئر، تمہارے لیے جینے کے لیے پانی، ہوا، نیچرل چیزیں جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، یہ صرف اور صرف زمین کے اندر پیدا کیا گیا ہے، یہ اسی زمین پر مل سکتا ہے۔ کوئی یہ سوچے چاند پہ جا کے ہم گھر بنا لیں گے اور دنیا کی طرح اس زمین کی طرح زندگی ہو جائے گی، شیخ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کریم کی آیت فی الارض سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ٹیکنالوجی کچھ بھی آ جائے، سائنسداں کچھ بھی کر لے، لیکن اس زمین جیسی زندگی کسی سیارے پر ممکن ہی نہیں ہے، کوئی جتنی کوشش کرنا چاہے کر لے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا ابلیس تینوں زمین پر آ گئے۔ اب میرے سوال کا جواب کمپلیٹ ہوا کہ اس زمین کا پہلا انسان کون؟ آدم اور ان کی پتنی حوا علیہ السلام۔ دوسرا سوال یہ ہے، جو اعتراضات آپ کو ٹی وی پہ چینلوں پہ ڈیبیٹ پہ دکھ رہے ہیں نا، یہ میں ان کے جوابات دے رہا ہوں۔ آپ اسے گرے باندھ لیں، اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، قرآن کی بیسک تعلیمات کو مضبوط رکھیں، گھبرائے نہیں، علماء بھی زندہ ہیں، کتابیں زندہ ہیں اور آپ کے مدارس زندہ ہے، آپ کو بتانے والے زندہ ہیں۔ عقیدے کو متزلزل نہ کرے، بیسک تعلیمات کو مٹائے نہ، آپ ان کے گمراہی، ان کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئے۔ یہ آپ کی بیس ہے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا انسان آدم، اور بعض روایتوں کے مطابق سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، اور بعض کے کہنے کے مطابق سب سے پہلے رسول۔ حالانکہ صحیح بات یہ کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام۔ اب دوسرا سوال یہ ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ جب آدم آئے، حوا آئیں، تو یہ دونوں کس دین کو لے کر آئے، کس دھرم کو لے کر آئے، کس مذہب کو لے کر آئے؟ یعنی کہ سوال یہ ہے کہ اس دھرتی کا پہلا دھرم کون ہے، اس دھرتی کا سب سے پرانچین دھرم کیا ہے، سب سے پرانا دین کیا ہے، کہ اس زمین پر جب مانو نے قدم رکھا تھا تو کیا لے کر آئے تھے، کون سا دھرم لے کر آئے تھے؟ اس کا جواب اس کے اگلی ہی آیت میں اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے جب آدم کو زمین پر بھیجا، حوا کو بھیجا، ابلیس کو بھیجا، اللہ نے آدم و حوا ابلیس تینوں لوگوں کو فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم، اے ابلیس، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہیں زمین پہ اتارا جا رہا ہے، زمین پہ جانے کے بعد تمہیں ایسے ہی بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا۔ زمین کو ہم نے بنایا، زمین کو ہم نے پیدا کیا، زمین کو 6 دنوں میں بنایا، زمین کے اندر تمہارے رہنے کے لیے ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں۔ اب زمین پر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہم بتائیں گے، آئیڈیا بھی ہم دیں گے، تمہیں زندگی گزارنے کے مکمل ضابطۂ حیات ہم ہی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم، اے ابلیس، اگر تم لوگوں کے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت نامہ آئے گا، کوئی پیغام آئے گا، کوئی میسج آئے گا تو اسے ضرور مان لینا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے آدم تم بھی سنو، اے انسانوں کی جماعت تم بھی سنو، اے جناتوں کی جماعت تم بھی سنو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہاری طرف میری طرف سے کوئی میسج آئے گا، کوئی پیغام آئے گا تو اس کی اتباع کر لینا، اس کی پیروی کر لینا۔ اسی کو ہم دین کہتے ہیں، جو اللہ ہدایت کا نام یہاں دے رہا ہے، ہدایت نامہ کہہ کے پکار رہا ہے، اسی کو ہم دین کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو گائیڈ لائن آتی ہے اسی کا نام دین ہے۔ زندگی گزارنے کے مکمل ضابطے اور طریقے کو دین کہا جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے ریلیجن کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد کیا ہے، یہ جملہ کہا ہے، کہا the religion is that is tells you a complete way of life، مکمل ضابط حیات
جو آپ کو دکھائے اسی کا نام دین ہے۔ اور خاص طور سے اسلام کے دائرے میں رکھ کر اگر تعریف کرے تو کہتے ہیں زندگی ہر بندہ گزارتا ہے، لیکن زندگی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارے وہ دین اسلام کو فالوور ہوتا ہے۔ گزارتے تو سب ہیں، طریقے تو سب کے پاس ہیں، لیکن صحیح طریقہ اور صحیح دین اس کے پاس ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے کہا آدم جا رہے ہو، اے ابلیس جا رہے ہو، تم دونوں ہی کا حساب ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت تم سے مطلوب ہے، مکلف تم بنائے گئے ہو۔ تمہارے پاس جب میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا تو تم میں سے کون اس کو مانے گا، کون انکار کرے گا، اسی کی بنیاد پر دوبارہ جنت و جہنم تم دونوں میں سے بانٹی جائے گی، تقسیم کی جائے گی۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن کریم میں دوسری جگہ کہا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہدایت نامے پہ عمل کرے گا، یعنی اللہ نے اپنے نبیوں کو جو بھیجا، جو اس پہ عمل کرے گا، جو نبیوں کی تعلیمات کو مانے گا، جو نبیوں کی تعلیمات کو مانے گا، وہ نہ خوف کھائے گا نہ اسے غم ہوگا۔ خوف کس بات کا ہوتا ہے، غم کس بات کا ہوتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام پر عمل کرے گا اسے اپنی ماضی کی غلطیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، مستقبل کا کوئی غم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ پاک ہوگا، وہ ٹینشن فری ہوگا، ڈپریشن اس کی زندگی میں نہیں ہوگا، ایک ایبسولوٹ لائف وہ زندگی میں گزارے گا، کبھی اسے غم آ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کی طرف سے ہدایت نامے پہ عمل کرے گا یعنی اسلام پہ جو چلے گا اسے دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں، اسے مرنے کے بعد بھی کوئی خوف نہیں۔ دوسری آیت میں کہا فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى، دنیا میں جینے والے لوگ اپنے طریقے سے جیتے ہیں لیکن وہ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں، ان کو بتانے والے غلط گائیڈ لائن دے دیتے ہیں، غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ جو اسلام کو مانے گا، جو نبی کے سندشتاؤں، اللہ رب العالمین کے سندشتاؤں اور اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کی ہدایت نامے پر آ کر اپنی زندگی گزارے گا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ بدبخت نہیں ہوگا، اس کے اندر شقاوت نہیں آئے گی، اس کے اندر بدقسمتی نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا، کامیاب رہے گا۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا آدم کو زمین پر ہم نے اتارا اور آدم کو میں نے جو دے کر بھیجا وہ میرا دین تھا، اور اللہ کا دین کیا ہے؟ قرآن اٹھاؤ سورہ ال عمران آیت نمبر 19، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اے دنیا کے لوگوں کان کھول کر سنو، دنیا میں ایک ہی دین ہے جو پرمیشور کا، رب العالمین کا دین ہے، وہ ہے اسلام۔ آدم لے آئے جو وہ اسلام تھا، عیسیٰ جو مان کے گئے، جو دنیا کو بتا کے گئے وہ اسلام تھا، محمد الرسول اللہ جو دنیا کو بتا کے گئے وہ بھی اسلام ہے۔ قیامت تک جو دین اللہ کو محبوب ہوگا اور ہے اور رہتا ہے رہے گا وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسی پر بس نہیں کیا، اللہ نے آگے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 85 میں بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو فالو کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ اس پر کوئی اس کو ثواب عطا کرنے والا نہیں، جنت اس کے لیے نہیں بنائی گئی جو رب کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو فالو کرے گا۔ میرے نبی اور آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان کی غالباً 99 یا 199 نمبر روایت ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی، اس امت میں سے اس دروئے زمین پر جتنے بھی دین کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی دھارمک لوگ ہیں، کسی بھی دھرم سے ان کا تعلق ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ان تک میرا پیغام پہنچ گیا، اگر وہ جان گئے سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ زمین پر آ چکا، پرکٹ ہو چکا، اس کی تعلیمات زمین پہ آ چکی، ان تک میرا پیغام پہنچ چکا اور میرے اوپر ایمان نہ لائے، میری تعلیمات کو ایکسپٹ نہ کیا، اللہ کی قسم ہے وہ جہنمیوں میں سے ہوں گے، وہ جنت والے کبھی نہیں بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کی تعلیم، اللہ رب العالمین کا میسج اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج، دونوں مل کر یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے، اس زمین کا پہلا انسان آدم علیہ السلام، اس زمین کا، اس دھرتی کا پہلا مانو آدم اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام ہے۔
اور پہلا دین، سب سے پرانا دین، سب سے اولڈسٹ ریلیجن، سب سے پراچین دھرم اسلام ہے۔ آدم جو لے کر آئے تھے، ایک بڑا شوشہ آپ کو سوشل میڈیا پہ سننے میں آتا ہوگا کہ سب سے پرانا دین کون سا ہے۔ بار بار ڈیبیٹ کرنے والے سے کہا جاتا ہے ارے بھائی آپ کا دین تو 1400 سال پرانا ہے، آپ اس سے پہلے کہاں تھے؟ شاید ڈیبیٹ والوں کو بھی معلوم نہیں، اسلام صرف 1400 سال پرانا نہیں ہے۔ میں نے بتایا، قرآن میں بتایا گیا اسلام اس وقت سے ہے جب سے آدم زمین پر آئے۔ اسی طرح سے شیخ میں ان علاقوں میں یہ بات کہا کرتا ہوں جہاں یہ سوال کیا جاتا اہل حدیث کب سے ہے، تو دونوں کا جواب میں دے رکھا ہوں اپنے پاس۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے اسلام کب سے ہے تو آپ کہہ دیجئے جب سے آدم آئے تب سے اسلام ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے اہل حدیث کب سے ہیں، آپ کہہ دیجئے جب سے حدیث ہے تب سے اہل حدیث ہے۔ تم جاؤ کیلکولیشن کر لو، تم جاؤ تاریخیں دیکھ لو، تم جاؤ ہسٹری اٹھا کے پڑھ لو، آدم جب سے آئے تب سے اسلام ہے، اور جب سے حدیث موجود ہے تب سے اہل حدیث ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی حقانیت کی دلیل ہے، سچائی کی علامت ہے، اور سچا اسلام اسی کے اندر جھلکتا ہے۔ جو اسلام کا پیروکار ہو، اسلام کے صاحبان کے نیچے ہو اور اہل حدیثیت کے پرچم کے تلے ہو، یہی صحیح اسلام کی تصویر پیش کرنے والے ہیں، یہی صحیح اسلام کی تصویر پیش کرنے والے ہیں۔ میرا پہلا سوال ختم ہوا، پہلا جواب بھی میں دے چکا۔ سوال کیا تھا کہ زمین کا پہلا انسان کون؟ آپ سب جواب دیں، کون پہلا انسان؟ کون؟ آدم علیہ السلام۔ وہ میں بحث نہیں چھیڑنا چاہتا کہ منون کو کہیں گے یا کیا کہیں گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس میں پڑھنا بھی نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے قرآن کہتا آدم، رب کی زبان کہتی آدم، رب کا کلام کہتا آدم، آدم آدم آدم، ہمارے لیے آدم کافی ہے، بیکاز وی آر آدمی، ہم آدمی ہیں، ہیومن بینگ ہیں، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہ بار علماء اس کو بتائیں گے، وقت آتے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پرانا دین کیا؟ اسلام ہے۔